والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دلچسپ معلوماتی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک نالج گائیڈ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپ کے دروازوں کے پیچھے سے دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ پھر داہیہ کلبی نے بتایا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتا، تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو داہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اسے کہیں اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کیا گناہ بتاؤ؟ حضرت داہیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام سے دوسرے ملک جانا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ بچی بولی، آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی،
میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دہیا نہ مارنا اسے، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں بیٹی نے مجھے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا مجھے کھلونے لے کر دو گے نا؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کل بھی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا لیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتی ہوئی کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ کو؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جاتی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے مجھ سے توجہ ختم کر لی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب سنا دیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داہیہ کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار یہ واقعہ سنا۔ حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داہیہ کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹی کی پیدائش پہ گھبرایا نہ کریں، بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔